اليوم رحنا أنا وعمو ماهر وخالتي أصلي وأكلنا سندويش سمك. أنا كتير بحب عمو ماهر والخالة أصلي، اثنيناتهم بيعاملوني بطريقة منيحة، عم يحاولوا ما يحسسوني إنه أمي بعيدة. أنا بعرف هالشي، بس مع هيك كتير مشتاقة لأمي. ما في داعي تضلي حوالي، أنا بدي أقعد وأرتاح. ممكن تسمحي لي إلي فخانو؟ والله قلبي رح يوقف. ليش طولوا كل هالقد بالعملية؟ ولهلا ما حدا طلع وطمني عن ابني. سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا۔ ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر۔ آواز باری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ اسپتال۔ ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی۔ خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ نہیں وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی، ریحان کی آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔
ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا۔ ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر۔ آواز باری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ اسپتال، ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی، خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ نہیں وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی، ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا۔ ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر۔ آواز باری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ اسپتال، ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی، خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ نہیں وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی، ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب
کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا، محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے، اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں، اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا، ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ، تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر، آواز بھاری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو، بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ ہسپتال، ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا، ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی۔ خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ ہی وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی، ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا، محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے، اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں، اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا، ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ، تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر، آواز بھاری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو، بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ ہسپتال، ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا، ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی۔ خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ ہی وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ
तो याद रखना मैं कहानी ख़त्म करने नहीं, सिर्फ अगले बाब में जाने के लिए गई हूँ। रेहान ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, फिर मैं वहाँ भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जहाँ वक्त रुकता नहीं और वादे मिटते नहीं। सालों बाद किताब अब भी मेज़ पर रखी थी। रेहान के आंखें बंद थी, होंठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर सुकून। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की के पास एक बूंद गिरी और किताब के सफ़े पर वही आखिरी जुमला उभर आया, खामोश वादा मुकम्मल हुआ। मोहब्बत हमेशा वक्त के खिलाफ जीतती है, कभी आंखों से, कभी दुआओं से और कभी एक खामोश वादे से। सालों गुजर गए, जिंदगी आगे बढ़ गई, मगर वक्त के कुछ सफ़े हमेशा ऐसे रहते हैं जिन पर दिल दोबारा पढ़ने से डरता है। रेहान और एलन अब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। छोटा सा घर, दीवारों पर तस्वीरें और खिड़की के पास रखा वही पुराना चाय का कप। मोहब्बत अब खामोश नहीं थी बल्कि एक सुकून बन चुकी थी, जैसे दुआ जो पूरी होकर दिल में उतर गई हो। एक दिन अस्पताल से फोन आया, एलन को एक मेडिकल रिसर्च के लिए बुलाया गया। एक नया प्रोजेक्ट, नया मौका। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ तुम्हारे हाथ अब लोगों की दुआएं लिखते हैं, मैं यहाँ हूँ इंतजार में। एलन ने जाते वक्त कहा, मैं देर से आऊंगी मगर वादा है वापस तुम्हारे पास ही आऊंगी। 2 हफ्ते बाद बारिश का मौसम था। रेहान छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। अचानक फोन बजा, दूसरी तरफ अस्पताल का नंबर। आवाज बारी थी, सर एलन की गाड़ी का हादसा हो गया है, वो कोमा में है। रेहान के हाथ से फोन गिर गया, दुनिया जैसे साकित हो गई हो। बारिश तेज हो गई और हवा में सिर्फ उसका नाम गूंज रहा था, एलन। अस्पताल। एलन सफ़ेद चादर के नीचे, आंखें बंद, सांसें मशीनों में कैद। रेहान उसके करीब बैठ गया, हाथ थामा और बोला, तुमने वादा किया था ना, तुम वापस आओगे। मशीनों की आवाज़ें गूंजती रही और रेहान का दिल हर धड़कन के साथ टूटता गया। रात भर उसके पास बैठा रहा। एक लम्हे को उसने किताब खोली जो हमेशा उनके बीच राबता रही थी। खाली सफ़ा पर लिख, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खामोशी भी जवाब दे देती है। अगली सुबह एलन की उंगली हिली। रेहान ने आंखें खोले और धीरे से कहा, मैंने कहा था ना मोहब्बत कभी नहीं मरती। एलन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं वापस आ गई हूँ, वादा तोड़ना मुझे आता नहीं। रेहान के आंखों में आंसू आ गए और वो पहली बार हंस पड़ा, ऐसी हंसी जो दिल के बोझ को आज़ाद कर दे। महीने गुजरते गए, एलन ठीक हो गई मगर उस हादसे ने इन दोनों को बदल दिया। रेहान अक्सर कहा करता, हम वक्त के साथ ही वक्त से आगे जीने लगे हैं। एक रात जब दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे, एलन ने आसमान की तरफ देखा। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। रेहान, अगर कभी मैं चली जाओ तो याद रखना मैं कहानी ख़त्म करने नहीं, सिर्फ अगले बाब में जाने के लिए गई हूँ। रेहान ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, फिर मैं वहाँ भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जहाँ वक्त रुकता नहीं और वादे मिटते नहीं। सालों बाद किताब अब भी मेज़ पर रखी थी। रेहान के आंखें बंद थी, होंठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर सुकून। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की के पास एक बूंद गिरी और किताब के सफ़े पर वही आखिरी जुमला उभर आया, खामोश वादा मुकम्मल हुआ। मोहब्बत हमेशा वक्त के खिलाफ जीतती है, कभी आंखों से, कभी दुआओं से और कभी एक खामोश वादे से। सालों गुजर गए, जिंदगी आगे बढ़ गई, मगर वक्त के कुछ सफ़े हमेशा ऐसे रहते हैं जिन पर दिल दोबारा पढ़ने से डरता है। रेहान और एलन अब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। छोटा सा घर, दीवारों पर तस्वीरें और खिड़की के पास रखा वही पुराना चाय का कप। मोहब्बत अब खामोश नहीं थी बल्कि एक सुकून बन चुकी थी, जैसे दुआ जो पूरी होकर दिल में उतर गई हो। एक दिन अस्पताल से फोन आया, एलन को एक मेडिकल रिसर्च के लिए बुलाया गया। एक नया प्रोजेक्ट, नया मौका। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ तुम्हारे हाथ अब लोगों की दुआएं लिखते हैं, मैं यहाँ हूँ इंतजार में। एलन ने जाते वक्त कहा, मैं देर से आऊंगी मगर वादा है वापस तुम्हारे पास ही आऊंगी। 2 हफ्ते बाद बारिश का मौसम था। रेहान छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। अचानक फोन बजा, दूसरी तरफ अस्पताल का नंबर। आवाज बारी थी, सर एलन की गाड़ी का हादसा हो गया है, वो कोमा में है। रेहान के हाथ से फोन गिर गया, दुनिया जैसे साकित हो गई हो। बारिश तेज हो गई और हवा में सिर्फ उसका नाम गूंज रहा था, एलन। अस्पताल। एलन सफ़ेद चादर के नीचे, आंखें बंद, सांसें मशीनों में कैद। रेहान उसके करीब बैठ गया, हाथ थामा और बोला, तुमने वादा किया था ना, तुम वापस आओगे। मशीनों की आवाज़ें गूंजती रही और रेहान का दिल हर धड़कन के साथ टूटता गया। रात भर उसके पास बैठा रहा। एक लम्हे को उसने किताब खोली जो हमेशा उनके बीच राबता रही थी। खाली सफ़ा पर लिख, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खामोशी भी जवाब दे देती है। अगली सुबह एलन की उंगली हिली। रेहान ने आंखें खोले और धीरे से कहा, मैंने कहा था ना मोहब्बत कभी नहीं मरती। एलन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं वापस आ गई हूँ, वादा तोड़ना मुझे आता नहीं। रेहान के आंखों में आंसू आ गए और वो पहली बार हंस पड़ा,
ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی، مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ ہی وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی۔ ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا، ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ، تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر، آواز بھاری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ ہسپتال، ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی، خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی، مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ ہی وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی۔ ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا، ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ، تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر، آواز بھاری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ ہسپتال، ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔
رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی۔ خالی صفحہ پر لکھ اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی۔ ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا میں نے کہا تھا نا محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا ہم وقت کے ساتھ ہی وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا میں کہانی ختم کرنے نہیں صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی۔ ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا، ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا جاؤ تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر، آواز بھاری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ اسپتال، ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا تم نے وعدہ کیا تھا نا تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی۔ خالی صفحہ پر لکھ اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی۔ ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا میں نے کہا تھا نا محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا ہم وقت کے ساتھ ہی وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا میں کہانی ختم کرنے نہیں صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی۔ ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا، ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا جاؤ تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔
2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر، آواز باری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو، بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ ہسپتال، ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی، خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی، مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ ہی وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی، ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا، ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ، تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر، آواز باری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو، بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ ہسپتال، ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی، خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی، مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ ہی وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی، ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔
ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا۔ ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر۔ آواز باری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ ہسپتال۔ ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی۔ خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ ہی وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی، ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا۔ ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں، میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا، ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر۔ آواز باری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ ہسپتال۔ ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی۔ خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ ہی وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی، ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب
کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے، اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں، اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا۔ ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ، تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں۔ میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا۔ ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر۔ آواز باری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ ہسپتال۔ ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی۔ خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ نہیں، وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ تو یاد رکھنا، میں کہانی ختم کرنے نہیں، صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پھر میں وہاں بھی تمہارا انتظار کروں گا جہاں وقت رکتا نہیں اور وعدے مٹتے نہیں۔ سالوں بعد کتاب اب بھی میز پر رکھی تھی۔ ریحان کے آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون۔ باہر بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پاس ایک بوند گری اور کتاب کے صفحے پر وہی آخری جملہ ابھر آیا، خاموش وعدہ مکمل ہوا۔ محبت ہمیشہ وقت کے خلاف جیتتی ہے، کبھی آنکھوں سے، کبھی دعاؤں سے، اور کبھی ایک خاموش وعدے سے۔ سالوں گزر گئے، زندگی آگے بڑھ گئی، مگر وقت کے کچھ صفحے ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن پر دل دوبارہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ ریحان اور ایلن اب ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا سا گھر، دیواروں پر تصویریں، اور کھڑکی کے پاس رکھا وہی پرانا چائے کا کپ۔ محبت اب خاموش نہیں تھی بلکہ ایک سکون بن چکی تھی، جیسے دعا جو پوری ہو کر دل میں اتر گئی ہو۔ ایک دن اسپتال سے فون آیا، ایلن کو ایک میڈیکل ریسرچ کے لیے بلایا گیا۔ ایک نیا پروجیکٹ، نیا موقع۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، جاؤ، تمہارے ہاتھ اب لوگوں کی دعائیں لکھتے ہیں۔ میں یہاں ہوں انتظار میں۔ ایلن نے جاتے وقت کہا، میں دیر سے آؤں گی مگر وعدہ ہے واپس تمہارے پاس ہی آؤں گی۔ 2 ہفتے بعد بارش کا موسم تھا۔ ریحان چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون بجا، دوسری طرف اسپتال کا نمبر۔ آواز باری تھی، سر ایلن کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا ہے، وہ کوما میں ہے۔ ریحان کے ہاتھ سے فون گر گیا، دنیا جیسے ساکت ہو گئی ہو۔ بارش تیز ہو گئی اور ہوا میں صرف اس کا نام گونج رہا تھا، ایلن۔ ہسپتال۔ ایلن سفید چادر کے نیچے، آنکھیں بند، سانسیں مشینوں میں قید۔ ریحان اس کے قریب بیٹھ گیا، ہاتھ تھاما اور بولا، تم نے وعدہ کیا تھا نا، تم واپس آؤ گے۔ مشینوں کی آوازیں گونجتی رہی اور ریحان کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ ٹوٹتا گیا۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ ایک لمحے کو اس نے کتاب کھولی جو ہمیشہ ان کے بیچ رابطہ رہی تھی۔ خالی صفحہ پر لکھ، اگر محبت سچی ہو تو خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے۔ اگلی صبح ایلن کی انگلی ہلی، ریحان نے آنکھیں کھولے اور دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، محبت کبھی نہیں مرتی۔ ایلن نے کمزور آواز میں کہا، میں واپس آ گئی ہوں، وعدہ توڑنا مجھے آتا نہیں۔ ریحان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پہلی بار ہنس پڑا، ایسی ہنسی جو دل کے بوجھ کو آزاد کر دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایلن ٹھیک ہو گئی مگر اس حادثے نے ان دونوں کو بدل دیا۔ ریحان اکثر کہا کرتا، ہم وقت کے ساتھ نہیں، وقت سے آگے جینے لگے ہیں۔ ایک رات جب دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایلن نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ریحان، اگر کبھی میں چلی جاؤ
تو یاد رکھنا میں کہانی ختم کرنے نہیں صرف اگلے باب میں جانے کے لیے گئی ہوں۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا پھر میں وہاں بھی تمہارا